محرم کے جو 10 دن ہیں عاشورہ، اس کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس میں کیسے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں خرافات کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور طرح طرح کی مطلب کیا ہے خرافات کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو میں آج بتانے کی کوشش کروں گا اس چینل کے مادھیم سے، سلمان رضا آفیشیل، اور دیگر اپنے تمام بھائیوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس مطلب کیا ہے محرم الحرام میں ہمیں اس کا جو عاشورہ ہے 10 دن اس کے اس طرح گزارنے چاہیے کہ ہمیں پہلے محرم سے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ پہلی تاریخ کو ہم روزہ رکھیں، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو، ساتویں کو، آٹھویں کو، نویں کو، 10ویں کو ہم 10 روزے رکھیں اور نماز کا اہتمام کریں، نذر و نیاز کا اہتمام کریں، اور وہ جو تعزیہ بناتے ہیں نا امام حسین کے، اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں۔ کچھ مطلب کیا ہے اجڑ قسم کے لوگ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سمجھتے ہیں اور اس کو کاندھوں پہ مصنوعی کربلا لے کر کے جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیہ، یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس کو فوراً بند کیا جائے، اس کا بند ہونا ضروری ہے، اور اس سے جو ہے دنیا بھر کے جو مطلب کیا ہے گناہوں کے دروازے کھلے ہیں وہ سد باب ہو جائے گا۔ مرد و زن کا جو خلط ملط ہوتا ہے اس تعزیہ داری سے، مروجہ تعزیہ داری سے، یہ بھی بند ہو جائے گا، اور بھی دیگر طرح کی جو مطلب کیا گناہوں کے راستے کھلتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ ہمیں مروجہ تعزیہ داری کی جگہ وہ کرنا چاہیے جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، جو علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا، اور پھر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام لیتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والے یہ آوارہ کچھ مطلب کیا ہے پاخنڈی اپنے آپ کو پیر کہنے والے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں کہ بریلی والے نے منع کیا، بریلی والوں نے منع کیا۔ تو میں کہنا چاہوں گا اپنے علماء سے بھی اعلیٰ حضرت کو پیش نہ کر کے آپ محقق علی الاطلاق کو پیش کریں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پیش کریں۔ دیکھیں یہ اجلہ علماء، ان محدثین اعظام نے دیکھیے منع کیا، مروجہ تعزیہ داری کو منع کیا، اعلیٰ حضرت کو بھی کہیں لیکن پہلے ان کا نام پیش کریں تاکہ جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا، اعلیٰ حضرت کی فقیروں سے بنتی نہیں تھی، اس طریقے سے مطلب کیا ہے یہ ہمارے عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو لہذا میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ، پہلے آپ ان 2 ہستیوں کا نام پیش کریں، پھر میرے امام کا نام پیش کریں، پھر محسن اہل سنت کا نام پیش کریں۔ تو یہ مروجہ تعزیہ داری ختم ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، بلکہ وہی کرنا چاہیے جو ہمارے ان علماء نے کہا، محدثین اعظام نے کہا کہ امام حسین کے روزے کا نقشہ بنایا جائے، ایک جگہ اس کو رکھا جائے، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک اس کو رکھ دیا جائے اور یہ آ کر اس کی زیارت کی جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ روضہ رسول کا نقشہ، خانہ کعبہ کا نقشہ، یا بزرگان دین کے مزارات کا، مزارات اولیاء کرام کے جو نقوش ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، یہ انہی کی طرح ہیں۔ مسجدوں کے نقشے ہوتے ہیں، مزارات کے نقشے ہوتے ہیں، اور بھی مطلب کیا ہے قرآن شریف ہے اور دیگر اسلامی مطلب کیا ہے چیزیں ہیں، ان کے نقشے یہ اسی طرح رہے گا جس طرح ان خانہ کعبے کو دیکھ کے، گنبد خضرا دیکھ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے زیارت کا، اسی طرح امام حسین کے روزے کا نقشہ پھر محرم میں دیکھ کر کے ایک شوق پیدا ہوگا، ایک درد ہوگا کہ امام حسین نے واقعی قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، تو اس کو رکھا جائے، ایک جگہ رکھا جائے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ اب مروجہ تعزیہ داری میں کیا ہوتا، لوگ اس کو بناتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر اس کو لے کر کے جاتے مصنوعی کربلا، اور وہاں جا کر کے مطلب کیا ہے اس کو ڈھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں شہادت کا کہ صاحب شہید کر دیا۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو اپنے مال کو ہلاک کرنا، تلف کرنا ہے، اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلی تاریخ سے ہمیں 10 تاریخ تک کیا کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا۔ یہ روزہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض و واجب ہے، نہیں، بلکہ آپ رکھیں، میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے جس کے
طبیعت میں جس کی طبیعت میں آئے، جس کا ارادہ ہو، جو چاہے وہ روزے رکھے، بڑا اعلیٰ ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رہا عاشورے کے دن کا روزہ، جس دن مطلب کیا 10 تاریخ ہوتی ہے، عاشورے کا دن ہوتا، اس دن کیا، تو اس دن کا روزے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار نے روزہ رکھا۔ یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی مدینہ شریف میں روزہ رکھتے ہیں، وجہ معلوم کی گئی تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو حضرت موسیٰ سے زیادہ، ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہم ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ سرکار نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا آئندہ سال، آنے والے سال میں ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 کا رکھیں گے، 10 کا رکھیں گے، یعنی ایک 10 کے ساتھ بڑھا لیں گے۔ اب خواہ وہ 9-10 کا ہو جائے یا 10-11 کا ہو جائے، 2 روزے ہو جائیں تاکہ یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے، وہ ایک رکھتے ہیں، ہم نے 2 رکھ لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طرح اور صوم و صلات کی پابندی کر کے، درود و سلام کے گلدستے پیش کر کے یہ 10 دن جو ہے محرم کے بتانے چاہیے، گزارنے چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین کے نام سے ہمیں نذر و نیاز کرانی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، غریبوں کو مدد کرنا چاہیے، اور ننگوں کو کپڑا دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! جو ہاسپیٹل میں سانسیں لے رہے ہیں، پریشان ہیں، بلڈ کی ان کو ضرورت ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو امام حسین کے نام پہ ان مطلب کیا ہے پیشنٹ مریضوں کو اپنا بلڈ دینا چاہیے۔ یہ کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ حسینیت ان خرافات میں نہیں ہے، ڈھول تاشوں میں نہیں ہے، حسینیت جو ہے نمازوں میں ہے، حسینیت صاحب قرآن کی تلاوت میں ہے، حسینیت جو ہے وہ اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں سے حسینیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حسین نے برائی کو مٹانے کا کام کیا ہے، حسین نے اچھائی کو گھر گھر میں نافذ کرنے کا کام کیا ہے، نانا جان کی امت کو گناہوں سے بچانے کا کام کیا ہے۔ ایک ظالم کے، ایک جابر کے سامنے سینہ تان کے حق بات کہنے کا کام حسین نے کیا ہے۔ حسین نے ہمیں حوصلہ دیا، حسین نے ہمیں ہمت دی، حسین نے ہمیں ایک حوصلہ دیا کہ ظالم سے گھبرانا نہیں چاہیے، ظالم سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ظالم کے سامنے سینہ تان کے بات کرنی چاہیے۔ ہم اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ کی بڑائی بیان کرے وہ سرخرو رہے گا، وہ شان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے، مروجہ تعزیہ داری سے بچنا ہے، ڈھول تاشوں نگاڑوں سے بچنا ہے۔ اور یہ جو ہم تعزیے کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا کہ اس کو سلام کرتے ہیں، بچوں کو اس کے نیچے نکالتے ہیں، وہاں لا کر کے فاتح کرتے ہیں، گویا یہ چڑھاوے کی طرح ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کھایا جائے، حالانکہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن نہ کھایا جائے، اس سے بچا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سلام جو ہے نا وہ مومن کو ہے، سلام میں کیا ایک دعا ہے، اور ہم سلام کیا ایک مطلب کیا غیر چیز کو کر رہے ہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو کیا ہے امام حسین کی میت سمجھا معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے جلوہ گاہ ذات حسنین سمجھ رکھا کہ اس میں امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، عجیب ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! نہ تو امام حسن سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ امام حسین کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ حسینیت کا اس سے کوئی تعلق ہے، لہذا اس کو ایک جگہ رکھا جائے، اور مروجہ تعزیہ داری نہیں بلکہ روزہ حسین کا نقشہ بنا کے ایک جگہ اس کو رکھا جائے، اس کی زیارت کی جائے، اس کے مطلب کیا ہے اس کو دیکھا جائے، اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ باقی آپ کچھ بھی کریں ایسا نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں جو ہے یہ ہماری طبیعت میں آئے تو ہم 10 کے 10 روزے رکھ لیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عاشورے کے دن مطلب کیا ہے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے مطلب کیا ہے مسلم بھائی جن کا گوشت کا کاروبار ہے، دکان چلاتے ہیں، کوئی مرغے کی میٹ کی شاپ لے کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بڑے کی میٹ کی شاپ لے کر کے بیٹھے ہیں، جس کی ہماری حکومت نے پرمیشن دی، جن جانوروں کی اجازت دی ہے وہ کرتے ہیں پیشہ اپنا اپنا، تو وہ فون کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کیا اس دن ذبح کر لیں جانور کو، اس دن کر سکتے ہیں؟ ہاں صاحب بالکل کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ جو رافضی حضرات ہیں نا، یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں ان دنوں میں،
تو میں کہنا چاہوں گا کہ ان 10 دنوں میں کالے کپڑے سے پہننے سے بچیں، بلکہ ممکن ہو سکے تو جو چہلم تک بچیں، سفر المظفر کی 20 تاریخ تک مطلب کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے، 10 تاریخ تک اس کی ہمیں بچنا چاہیے، یعنی چہلم تک بچنا چاہیے، کالے کپڑے سے بچنا چاہیے، لال کپڑے سے بچنا چاہیے، ہرے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے ان دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا کپڑا پہنتے ہیں یہ رافضی حضرات، اور لال کپڑا پہنتے ہیں خارجی حضرات، اور یہ ہرا کپڑا جو پہنتے ہیں وہ کچھ جاہل قسم ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حسین کے نام پہ فقیر بنایا، ان کو بھیک منگوائی جاتی ہے، حالانکہ حسین کے نام پہ بھیک اپنے بچوں سے منگوانے والے، حسین کے نام پہ فقیر بنانے والے، کیا اچھا ہوتا کہ حسین کے نام پہ حافظ قرآن بنا دیتے، کیا اچھا ہوتا کہ حسین کی محبت میں اپنے بچے کو نمازی بناتے۔ ہم بتاتے بیٹا حسین نے کربلا میں ظالم و جابر کی حکمرانی میں نینوا کی خارزار وادیوں میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے خاندان کنبہ کٹانے کے بعد بھی سجدے کو نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نماز کتنی اعلیٰ ہے، ہم اپنے بچوں کو بتاتے جو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ صاحب ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ حسین کا ماتم نہیں ہے اہل سنت کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جو راہ خدا میں قربان ہو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، وہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، ہم بتا کیا رہے ہیں۔ ہمیں کیا بنانا چاہیے تھا، ہم بنا کیا رہے ہیں۔ ہمیں نمازی بنانا چاہیے تھا، ہمیں حافظ قرآن بنانا چاہیے تھا، ہمیں غلام نبی بنانا چاہیے تھا، عاشق رسول بنانا چاہیے تھا۔ ہم نے عاشق رسول تو بنایا نہیں، ہم نے حافظ قرآن تو بنایا نہیں، ہم نے نمازی تو بنایا نہیں، ہم نے بنا دیا فقیر۔ عجیب حال ہے، کاش حسین کے نام پہ فقیر بنانے والے حسین کے نانا کی حدیث پڑھ لیتے۔ سرکار نے فرمایا جو بھیک مانگتے ہیں اور حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو گویا وہ اس طرح جیسے ان کے منہ میں انگارہ آگ کا شعلہ ہے، اور یہ جو بے ضرورت مانگتے نا سائل بن جاتے ہیں، بھیک مانگتے بے ضرورت متحقق ہوتی نہیں پھر بھی سوال کرتے ہیں، دستے دراز کرتے ہیں۔ وہ سنیں، میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے بے ضرورت سوال کرنے والے تو ان کے جسم سے گوشت جھڑ کے گر جائے گا اور بتایا جائے گا اہل محشر کو یہ وہ لوگ ہیں جو بے ضرورت بھیک مانگا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بے ضرورت دست دراز کیا کرتے تھے، دامن پھیلایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس چیز سے اپنے بچوں کو ضرور بچائیں۔ اب یہ لال کپڑے پہننے سے کیوں بچیں؟ خارجی پہنتے خوشی میں، اور ہرے بلیک کالے کپڑے پہننے سے بچیں اس لیے کہ رافضی غم میں۔ ہمیں غم بھی نہیں کرنا، ہمارا حسین تو زندہ ہے، ہمارے حسین زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں؟ وہ مدینے میں تھے تو زندہ، مکے میں تھے تو زندہ، اور گردن کٹا کے تو قرآن کے پاروں میں زندہ ہو گئے۔ قرآن نے گواہی دی کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اور حسین کا جب سر تن سے جدا کیا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا تو حسین تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ صاحب یہی ہوتا ہے جن کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن سناتی ہیں نا، ان کے بچے پھر تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہیں، نیزے کی نوک پہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ اور جو مائیں قرآن سناتی نہیں وہ تو بچوں کو خرافات دیتی ہیں، باہیات کام بتاتی ہیں، تو پھر وہ ان بچوں سے پھر بھلائی کی امید ہوتی نہیں، وہ اچھے کام کرتے نہیں۔ تو نہ تو لال کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کریں، اور کالا کپڑا پہننے سے بھی اجتناب کریں، اور فقیر بالکل اپنے بچوں کو نہ بنائیں، یہ کام کرنے سے آپ بچیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ذبح بھی کر سکتے ہیں ان دنوں میں، لیکن ان دنوں میں جو ہے نا آپ مطلب کیا ہے کپڑا پہننے سے لال اور کالا اور ہرا اس کو پہننے سے بچیں۔ پریشانی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہم ذبیحہ کر سکتے ہیں، تو ہم نے بتایا آپ کو ذبح کر سکتے ہیں، آپ دکان پہ جائیے عاشورے کے دن، کوئی قباط نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ عاشورے کے دن غسل کریں، یعنی نہائیں، سر سے پیروں تک پانی بہائیں، آپ اس طرح نہائیں کہ کوئی بھی جسم کا عضو آپ کا خشک نہ رہے بلکہ تر ہو جائے، پانی سب کے اوپر سے گزر جائے، بیت جائے، اس طرح غسل کریں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا فائدہ بینیفٹ یہ ہے کہ پورے سال آپ تمام امراض سے محفوظ رہیں گے سوائے مرض موت کے۔ اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ اس سے آپ کی موت واقع ہوگی تو اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ موت کا آنا حتمی ہے، یقینی ہے، ایک دن آئے گی، سب کو آئے گی، سب کو آنا۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے، ایک دن سب کو مٹنا۔ تو سوائے مرض موت کے آپ اگر غسل کر لیں عاشورے کے دن، آپ تمام امراض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس دن کیا آپ سرما لگائیں، سرما لگا کے آپ آشوب چشم سے، آنکھ کے دکھنے سے، پانی نکلنے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اس دن ناظرین اپنے بچوں پہ آپ جو ہے نفقے میں کشادگی کریں، خرچ جو ہے آپ اس دن بڑھا دیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم نے خود نے تجربہ کیا، آپ کہتے ہیں 60 سالہ میرا تجربہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال پہ عاشورے کے دن، محرم کے دن جو تھا، میں 10 تاریخ کو محرم کی خرچ کرتا تھا، خرچ میں بڑھوتری کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، بڑھاتا تھا۔ اس کی برکتیں مجھے ملتی تھی، پورے سال میرے رزق میں برکت ہوتی تھی، میرے دسترخوان پہ برکت ہوتی تھی۔ میں نے عاشورے کے دن خرچ کرنے کی برکتیں 60 سالوں سے پائی ہیں۔ اور اس میں ہمیں کیا چاہیے کہ نفل نماز کا بھی ہم اہتمام کر لیں۔ کس طرح ہمیں نفل نماز کا اہتمام کرنا؟ حضرت عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہمیں عاشورے کے دن 10 محرم کو اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، یہ نفل نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل نماز، اور چاروں رکعات اس طرح پڑھنے کی ترکیب میں آپ تک بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ نیت آپ پہلے کریں، نیت کے بعد آپ ثنا پڑھیں، اور ثنا کے بعد آپ استعاذہ اور بسملہ، تعوذ، تسمیہ دونوں پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائے قل، سورہ اخلاص کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، ہر رکعت کو اسی طرح آپ پڑھیں 11 مرتبہ۔ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، یعنی میں سورہ اخلاص آپ کو اس طرح پڑھنی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، مخرج کے ساتھ آپ کو، مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، صحت الفاظ کے ساتھ پڑھنا، کس طرح الفاظ کی صحت بھی باقی رہے، مخارج کی رعایت بھی ہو، اس طرح آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ آپ 4 رکعت اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے بخش دے گا، اور ایک ممبر آپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ لگوائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یہ 4 رکعت زیادہ لگے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 11 مرتبہ کی جگہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان 2 رکعت کا فائدہ محرم عاشورے کے دن یہ ہوگا کہ آپ کی قبر، جب سے آپ قبر میں پہنچیں گے آخری آرام گاہ میں، قیامت تک آپ کی قبر میں اندھیرا نہیں، سویرا ہوگا، اجالا ہوگا، قیامت تک آپ کی قبر روشن رہے گی۔ ناظرین اچھی طرح آپ نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ عاشورے کے دن آپ کو مصنوعی کربلا جانا، آپ کو تعزیہ کاندھوں پہ لے کر کے جانا، آپ کو تاشا بجانا ہے، آپ کو لوگوں کی فصلوں کو برباد کرنا ہے، ویران کرنا ہے، آپ کو حد سے کرنا ہے۔ حسین کا نام آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ حد سے کر رہے ہیں، عجیب حال ہے آپ کا۔ میرا حسین وہ ہے، یہ جنتی نام ہے، حسین جنتی نام ہے۔ حسین اصل میں کیا تھا؟ حسین اور حسن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ شبر اور شبیر کے نام پہ رکھا گیا، یعنی عبرانی زبان میں شبر شبیر، اور اس کو جب منتقل کیا گیا عربی زبان میں یہ بنا حسن حسین۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں شبر و شبیر یہ جنتی نام ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے بھیجے کہ جبریل محبوب سے کہو کہ اپنے نواسوں کے نام یہ رکھیں، بڑے کا حسن یعنی شبر، اور چھوٹے شہزادے حسین کا نام یعنی شبیر یعنی حسین رکھیں۔ جنتی نام ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں ہنس سے، اور پھر بھی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب سے بڑا حسینی میں، مفتی صاحب سے بڑا حسینی میں، مجھ سے بڑا کوئی حسینی نہیں۔ صاحب یاد رکھو، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ آپ کی گنڈا گردی ہے، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے۔ آپ ہٹ دھرمی سے پیش آ رہے ہیں، آپ طبیعت والے شریعت والے نہیں۔ شریعت والے ہوتے تو آپ روزے سے ہوتے، شریعت والے ہوتے تو اس دن بھی آپ کی نماز نہ چھوڑتی بلکہ آپ نماز ادا کرتے۔ شریعت والے آپ، شریعت پہ اگر آپ عمل کرتے تو آپ ہنسے نہ کرتے، آپ محبت سے حسین کا نام لیتے۔ شریعت کی بات اگر آپ مانتے تو آپ دوسروں کی فصلیں ویران کرنے سے بچتے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حسینیت کو پہچانیے۔ حسینیت کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، حسینیت جو ہے نا وہ محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ سکھ دھرم کے ایک بہت بڑے گرو ہیں جن کا نام ہی گرو ہے، گرو نانک۔ تو انہوں نے اپنے چیلے سے کہا، 10 تاریخ کو عاشورے کے دن اپنے چیلے سے انہوں نے کہا، گرو نانک نے، کہ بھائی شربت بناؤ، میٹھا پانی کرو اور اس کو جو ہے پلاؤ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو گرو نانک سے ان کے خادم نے اعتراض کیا، اور اعتراض بنتا بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اعتراض کروں، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ کہا اجازت ہے، کیجئے، آپ کا کیا سوال ہے؟ تو گرو نانک کے خادم نے کہا تھا گرو نانک سے کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ حسین ہمارے ہیں یا مسلمانوں کے؟ تعلق ان کا کون سے دھرم سے ہے، کون سے مذہب سے ہے؟ اللہ اکبر۔ گرو نانک نے کہا تھا اسلام ان کا مذہب ہے، نواسہ رسول ہے۔ تو کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اسلام ان کا مذہب ہے، نواسہ رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے شیر نر ہیں، اب یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے مذہب کے نہیں اور وہ ہم ان کے مذہب کے نہیں تو ہم ان کے نام پہ یہ شربت کیوں بانٹیں، ہم ان کے نام پہ پیاسوں کو پانی کیوں پلائیں؟ اعتراض بنتا تھا، سوال بنتا تھا، سوال جائز تھا، اس نے کیا، گرو نانک سے کیا، اپنے اس نے آقا سے کیا۔ تو گرو نانک نے کہا تھا اب میں تیرے اعتراض کا جواب، تیرے سوال کا جواب تجھ سے سوال کر کے اسی سوال میں تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو نے مجھ سے سوال کیا، اب میں تجھ سے سوال قائم کروں گا، اسی سوال میں تیرے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ کہا کیجئے۔ گرو نانک نے کہا تھا ایک کام کر لو، آپ اپنی سگی پھوپھی سے شادی کر لو، آپ اپنی حقیقی خالہ سے شادی کر لو، اور آگے 2 قدم بڑھ کے کہا کیا جس ماں نے آپ کو جنا آپ اپنی ماں سے شادی کر لیں، کیا جائز ہے یہ؟ تو گرو نانک سے ان کے چیلے نے کہا تھا یہ نہیں ہے، میرے مذہب میں اجازت نہیں ہے، میں اپنی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سگی سے شادی نہیں کر سکتا، حقیقی خالہ سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ تو گرو نانک نے کہا تھا یہ تجھے بتایا کس نے؟ یہ غیرت تیرے دل میں آئی کہاں سے کہ تو ماں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی خالہ سے شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں، تو اپنی پھوپھی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ و کوشش نہیں، بتا تو صحیح رکتا کیوں ہے، منع کس نے کیا؟ لاجواب تھا۔ کہا یہ میرا سوال ہے اور تیرے قائم کردہ سوال کا جواب بھی ہے، سن لے۔ حسین نے اس وقت کربلا میں گردن کٹائی جس وقت یزید بے لگام ہو چکا تھا، شریعت کی لجام وہ اپنے زبان سے نکال چکا تھا، بے لگام ہو کر کے وہ یہ چاہتا تھا نئے قانون قائم کیے جائیں، شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، شریعت کے سامنے وہ ہٹ دھرمی قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا سگی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ کہتا تھا سگی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ کہتا تھا اس کا موقف تھا کہ سگی خالہ سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی محرمات آبادیہ جن سے اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، وہ ان سب سے مطلب کیا اب قرآن کے نظریے سے الگ نظریہ دینا چاہتا تھا۔ اس وقت حسین نے گردن کٹائی۔ حسین کا احسان
اب صرف ایک کمیونٹی پہ نہیں، ایک مسلم سماج پہ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس غیرت مند پہ حسین کا اللہ اکبر احسان ہے جو آج اپنی ماں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماں کا احترام کرتا ہے، خالہ سے شادی کرنے تیار نہیں ہوتا، خالہ کا احترام کرتا ہے، پھوپھی سے شادی کرنے تیار نہیں ہوتا، پھوپھی کا احترام کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اس چیز پہ قائم ہے اس پہ حسین کا احسان ہے، لہذا تو بھی اس چیز کو مانتا، تجھ پہ حسین کا احسان ہوا، بانٹ شربت لگا سبیل۔ یہ گرو نانک تھے صاحب کہ حسین ہیں جن کی محبت ہر مذہب کے اہل دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہ سب حسین کو پہچانتے ہیں۔ ایک امریکہ میں سیمینار ہوا، اس میں ایک سوال ہوا تھا کہ 1400 سال ہو گئے دوسرا حسین پیدا نہ ہوا۔ ایک بزرگ نے جواب دیا تھا، حسین کو پیدا کرنے کے لیے صاحب فاطمہ جیسی ماں کی ضرورت پڑتی ہے، جب سے زمین سے فاطمہ جیسی ماں اٹھ گئیں حسین جیسے بیٹے جننے بند ہو گئے۔ ماں فاطمہ کی کنیز پیدا ہو جائے تو بیٹا بھی حسین کا سچا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔